بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو کسی شخصیات کے نام پر ہیں، جیسے مثال کے طور پر کل جو صورت تھی سورہ یونس، اور آج جو صورت کا خلاصہ ہے سورہ ہود، یہ بھی کسی نبی کے نام پر ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف، حضرت یوسف کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کے اندر کل ایسی 9 صورتیں ہیں جو مخصوص شخصیات کے نام کے اوپر ہیں۔ یہ سورت ہود اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ترمذی اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر کچھ بال سفید دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک اور داڑھی مبارک کے اندر حدیث شریف کے مطابق کل 20 بال سفید تھے۔ حضور کا جب انتقال ہوا تو حضور کی عمر 63 سال تھی، اور حضور کے جو داڑھی مبارک کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں کہ 20 کے قریب بال سفید تھے، اور سر مبارک کے اندر تقریباً حصہ کالا تھا۔ حضور کو کبھی خضاب لگانے کی، رنگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کنپٹی کے کوئی حصہ ہے وہاں پر کچھ سفیدی تھی۔ داڑھی مبارک میں کچھ بال جب سفید ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا، حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ سفیدی آ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان صورتوں کے اترنے کے بعد میرے بڑھاپے کے اندر غلبہ آ گیا ہے۔ اس کے اندر جو مضامین ہیں، در حقیقت جو پچھلی قومیں ہیں ان قوموں پر انبیاء نے کس طریقے سے محنت کی اور کس طریقے سے دعوت دی، کس طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، نہ ماننے والوں کو کس طریقے سے شکست فاش ہوئی، کس طرح قوموں پر عذاب نازل ہوا، اس بارے میں ذکر ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں، الف لام را، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ کتاب احکمت آیات، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں انتہائی دلائل اور براہین کے ساتھ کھول کر واضح کر دی گئی ہیں، اور یہ آیتیں اللہ جل شانہ کی طرف سے اتری ہیں۔ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، دابہ اس کو کہتے ہیں اس مخلوق کو جو زمین پر چلتی ہے، یعنی زمینی جتنے بھی مخلوق ہیں، اس کے اندر پرندے چرند سب آ گئے، کیونکہ چرند پرند کے بھی جو گھونسلے اور آشیانے ہوتے ہیں وہ درختوں پر ہوتے ہیں اور درخت زمین پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمندری مخلوقات بھی اس دابہ کے اندر آ گئیں کہ جتنے بھی اس زمین پر مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی جانتا ہے جہاں پر وہ انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس جگہ کو بھی جہاں اس کو مختصر رہنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ سے رہنا ہے، اور جہاں تھوڑا رہے گا، اس سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ یعنی کوئی بعض مفسرین کے نزدیک قبر مراد ہے کہ قبر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے جائے گا اور بعد میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مستقر سے مراد ماں کا رحم ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی پیٹھ ہے جس کے اندر وہ تھوڑی مدت کے اندر رہتا ہے۔ آگے اللہ فرمانے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر بنایا۔ جب اللہ نے آسمان اور زمین بنائے اس وقت تک سورج چاند بنے ہوئے نہیں تھے، تو کیسے پتہ لگا کہ 6 دن کے اندر بنے؟ حالانکہ دن تو اس وقت تک بنے ہی نہیں تھے، دن تو بنتے ہی سورج اور چاند سے ہے، تو اس وقت تو سورج چاند تھے نہیں، تو دن کے اندر اللہ نے کیسے بنایا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنوں جتنا وقت ہوتا ہے اتنے دورانیے اور وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ دن ہے جو ہمارے دنیا کے دن ہیں، ایک دن وہ ہے جو عالم بالا کے، یعنی جو اوپر کے آسمانوں کے جو دن ہیں ان کے مطابق 6 دنوں میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر آسمان اور زمین کو ہو جا بول کر نہیں بنایا کہ آنن فانن بن جائے، بلکہ 6 دن کے مختصر دورانیے کے اندر بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دنیا کے اندر تمہارے کام
چٹ منگنی پڑ بیاہ کی طرح نہیں ہوں گے. دنیا کے ہر کام آہستہ آہستہ، پارشلی، گریجولی، تدریجاً دنیا کے اندر جیسے جیسے تم محنت کرو گے، جیسے جیسے اسباب کو بروئے کار لاؤ گے، جیسے جیسے وسائل پر محنت کرو گے، اسی طریقے سے تمہارے دنیا کے کام بھی بنیں گے. اور اللہ نے آسمان اور زمین کو اس وقت بنایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے بنا دیا تھا، جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تم کو آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں عمل زیادہ کون کرتا ہے. عمل کا زیادہ یا کم ہونا اللہ کو مطلوب نہیں ہے. عمل کا اچھا ہونا اور بہتر سے بہترین ہونا یہ اللہ کو محبوب ہے. اگرچہ ہم دین عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تھوڑی پڑھیں لیکن اچھی پڑھیں. قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنے کے بجائے تھوڑی کریں لیکن تجوید کے مطابق اچھے سے کریں. یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت زیادہ ہونے کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا. ان کی عمر تقریباً 1300 سے 1400 سال تھی. ان کا نام عبد الغفار تھا، لیکن لقب ان کا نوح اس لیے پڑ گیا کہ اپنی امت پر نوحہ کیا کرتے تھے کہ میری امت میری بات نہیں مانتی، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا، بلکہ ان کا اصل نام عبد الغفار تھا. انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو سامنے قوم اور اس زمانے کے جو بڑے چودھری اور سردار تھے وہ کہنے لگے کہ نوح ہم تمہاری بات کیسے مان سکتے ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. ایک بات. دوسری بات وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تمہاری بات ماننے والے وہ تو انتہائی غریب لوگ ہیں، مفلس اور فقیر لوگ ہیں، تو جب تمہارے ماننے والے انتہائی نیچ لوگ ہیں تو ہم تمہاری بات کیسے مانیں. حضرت نوح علیہ السلام ان کو مستقل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور کہتے رہے کہ میں تم سے کسی مال کا، کسی عوض اور معاوضے کا تقاضا نہیں کرتا، بس تم میری دعوت پر لبیک کہو. آخرکار جب انہوں نے نہیں مانی تو اللہ کی طرف سے حضرت نوح پر وحی اتری کہ نوح ان میں سے تھوڑے ہی لوگ تم پر ایمان لائیں گے، تم مایوس مت ہو اور تم ایک کام یہ کرو کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ اور ایک اچھی سی کشتی بناؤ. تاریخی روایات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اس زمانے کی کشتی یوں سمجھیے کہ باقاعدہ ایک بڑا جہاز تھا جو 3 منزلہ عمارت کے اوپر مشتمل تھا. 500 گز اس کی لمبائی تھی، 50 گز کی چوڑائی اور 3 منزلہ جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے 7 سال کے دورانیے کے اندر بنایا اللہ کے سامنے. اور اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ کشتی جب بناتے رہیں تو جب اس دوران اس زمانے کے لوگ اور سرداران اس کشتی کے پاس سے گزرتے تو نوح بولتے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام بولتے کشتی بنا رہا ہوں. یہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ پانی پر تیرے گی. تو بولتے رہے پانی کدھر ہے؟ پانی تو نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جب وہ مذاق اڑاتے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جب اللہ کا حکم آیا تو زمین کا ایک نشیبی علاقہ تھا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ نوح اس وقت جو سیلاب آ رہا ہے یہ پوری زمین کو گھیر لے گا، تم کشتی کے اندر لوگوں کو لے کر سوار ہو جاؤ. وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے جس کی تعداد مفسرین نے 80 لکھی ہے، یعنی 950 سال تبلیغ کی دعوت کے نتیجے میں 80 لوگ ایمان لائے، جس کے اندر 3 ان کے اپنے بیٹے حام، سام اور یافس جو ان کے 3 بیٹے اور ان 3 بیٹوں کی بیویاں بھی تھیں. ایک بیٹا کنعان حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. 80 افراد پر مشتمل اس ایمان والوں کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی میں چلے جائیے اور اپنے ساتھ مخلوقات کے جوڑوں کو جیسے بیل، گدھا، گائیں جو ایمان والوں کی ضرورت کے ہوتے ہیں وہ بھی لے جائیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں بارش کو حکم دیا کہ برس جائے، آسمان کو حکم دیا کہ برس جائے، پانی کو حکم دیا اپنا پانی ابلنا شروع کر دے. پوری روئے زمین پر سیلاب آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اے نوح اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر کشتی چلے گی اور اللہ کا نام لے ہی کر ٹھہرے گی. اور یہ کشتی موجوں پر چلنے لگی.
بعض روایات کے مطابق کہ 1 سال تک طوفان رہا، اور اس 1 سال تک طوفان کے اوپر یہ کشتی چلتی رہے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا تھا، پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر تھا۔ حضرت نوح نے اس کو آواز دے کر کہا یا بنیا ارکم معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ لیکن بیٹا کہنے لگا ابا جان ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ جب بڑی موج پانی کی آئے گی تو میں پہاڑ کے اوپر جا کر پناہ لے لوں گا اور میں اس پانی کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے، آج تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ابھی حضرت نوح اور ان کے بیٹے کنعان کی یہ بات آپس میں چل ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی موج نے ان کے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو تھم جا، وغیض الماء، پانی خوش ہو گیا، وقضی الامر، اللہ کا عذاب آ گیا، واستوت علی الجودی، جودی مقام پر یہ کشتی ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ بعدا للقوم الظالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تیرے سارے گھر والوں کو بچا لوں گا، میرا یہ بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ کا وعدہ سچا ہے تو آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ نوح بظاہر تو تمہارا بیٹا تھا لیکن در حقیقت چونکہ اس کے عمل صحیح نہیں تھے تو یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا واقعہ اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، یہ بھی نبی بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، ان کو بھی یہی پیغام دیا گیا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کہنے لگی کہ بھئی ہم تو بڑے طاقتور ہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا قوت والا طاقت والا کون ہے؟ پھر اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر بھی آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ اس طرف بھی ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام ان کو بتایا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو معجزے کا تقاضا کیا کہ بھئی ہمیں ایک اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکال کر دکھاؤ۔ حضرت نوح نے کہا کہ اگر میں نے یہ معجزہ اللہ سے مانگا اور اللہ نے پورا کر دیا، پھر بھی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عین پہاڑ کے درمیان سے اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی پیدا ہو کر نکلی، لیکن ان بغیرتوں نے اللہ کے اس معجزے کو، اللہ کی بھیجی بھی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب اس طریقے سے آیا کہ سب سے پہلے ان کو زلزلے سے مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ان لوگوں کو ماری جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ اتنی ہیبت ناک چیخ سن کر فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ ہٹے کٹے طاقتور اور ٹیکنالوجی کے باوجود یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ ہو کر پھر پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان ثمود کفروا ربهم، یہ سب اس لیے کہ قوم سمود نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پر بھی اپنا عذاب نازل کیا۔ آیت نمبر 59 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، انہوں نے فرشتوں کو مہمان نوازی کی آفر کری کہ کھانے پر بیٹھو۔ کھانے پر جب بیٹھے ان کے لیے اچھا سا بچڑا تل کر لے کر آئے، ان کے سامنے رکھا کہ بھائی کھانا کھاؤ، لیکن وہ فرشتے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب ان کو پتہ لگا کہ فرشتے ہیں تو ان کی بیوی پہلے تو نامحرم سمجھ رہی تھی، جب پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کی اہلیہ حضرت سارہ ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت سارہ سامنے آئیں تو ان فرشتوں نے اللہ کی طرف سے پیغام حضرت ابراہیم کو دیا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ نے جب یہ خبر سنی کہ مجھے بیٹا ہوگا، حالانکہ میرے شوہر ابراہیم کی عمر 99 سال ہے اور میں تو بانجھ ہوں، تو ہنسنے لگی
اور ہنس کر تعجب سے کہنے لگی میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میرا شوہر تو انتہائی بوڑھا ہے اور میں بالکل بانجھ ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، جن فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل تھے، ان فرشتوں نے کہا سارا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں، آپ کے خاندان میں تو نبوت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، آپ کو یہ تعجب کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس خوشخبری کے بعد قوم لوط کے اوپر ان فرشتوں نے عذاب لے کر آئے، اور یہ عذاب کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری قوم کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا، اور روایات کے اندر ہے کہ اس طرح اٹھایا کہ جتنے لوگ اس قوم کے اندر تھے وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، اور مٹکے کے اندر جو پانی رکھا ہوا تھا وہ پانی گرا بھی نہیں، اور اس قوم کو پوری حضرت جبرائیل اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ان کو اوپر لے جا کر حضرت جبرائیل نے زمین پر پٹک دیا، اور صرف زمین پر پٹکا ہی نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، ان پر اللہ نے بڑے بڑے پتھروں کی بارش فرمائی، جو پتھر من سجیل، انتہائی نوکیلے پتھر تھے، اور منضود مصومۃ عند ربک، بعض روایات کے مطابق ہر ایک پتھر پر اس بندے کا گنہگار کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر ایک طرف سے نکل لگتا اور دوسری طرف سے آر پار ہو جاتا۔ اس کا واقعہ اللہ نے بتایا۔ آیت نمبر 84 کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا، ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ میری قوم اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب انہوں نے نہیں مانی تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت بڑے ظلم کا معاملہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ما ظلمناہم، ہم نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، لیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے تو اپنے آپ پر خود ظلم کیا کہ ان کا اپنا نبی ان کو دعوت دیتا رہا، یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طریقے سے تمہارا رب پکڑتا ہے جب کسی بستی والوں کو تو وہ انتہائی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 کے اندر حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ سورہ ہود کی یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی اس آیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ آیت نمبر 112 ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس میں حضور کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو جیسے حکم دیا جا رہا ہے ویسا کرنے کے بعد اس پر قائم رہیے، استقامت رکھیے، کیونکہ کسی حکم کا کر جانا کمال نہیں ہے بلکہ اس پر قائم رہنا یہ کمال ہے۔ جب یہ صحابی حضور کے پاس آئے کہنے لگے حضور مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیں، تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یہی آیت ہے کہ فاستقم کما امرت، اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ویسے ہی اس پر جمے رہیے، ومن تاب معک، اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ سب، ولا تطغوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 کے اندر نمازوں کا تذکرہ فرمایا کہ واقعی الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں کے اندر نماز قائم کیجیے، پہلا حصہ فجر ہے اور دوسرے حصے کی نماز عصر ہے، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی نماز کو قائم کیجیے یعنی مغرب اور عشاء۔ اس آیت کے اندر 4 نمازوں کا ثبوت ہے، سورۃ الاسراء کی ایک آیت کے اندر ظہر کی نماز کا بھی ثبوت ہے، تو یہ 5 نمازوں کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر سورت کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ نبی یہ جتنے قصے ہم آپ کو انبیاء کے سناتے ہیں یہ سب اس لیے کہ ما نثبت بہ فؤادک، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو بھی خوب تسلی ہو۔ کفار آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے ہیں، آپ کو پرانے انبیاء کے قصے سنا کر آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ گھبرائیے مت، اگر یہ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پر ان کو منوانا لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف بھی ان صورتوں میں سے ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا جو کہ کسی شخصیت کے نام پر ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کو تمام قصوں میں بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ آخر اس قصے میں ایسی کیا وجہ ہے کہ اس قصے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو
تمام قصوں کے اندر بہترین قصہ کہا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورہ بقرہ سے لے کر کتنے مقامات پر الگ الگ آتے رہے، تھوڑے تھوڑے، لیکن حضرت یوسف علیہ اسی طرح دیگر انبیاء حضرت ابراہیم وغیرہ کے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ واحد قصہ ہے جو پورے قرآن مجید میں ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی مقام پر ایک ترتیب کے ساتھ یکمشت نازل ہوا ہے، اس لیے اس قصے کو احسن القصص کہا گیا، یعنی تمام قصوں کے اندر بہترین قصہ۔ واقعہ کیا تھا؟ آیت نمبر 3-4 میں اللہ کا ارشاد ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی شادی حضرت لیہ سے کی، جن سے 10 بھائی پیدا ہوئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت لیہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حضرت راحیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی، جس سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف اور ایک ان کے سگے بھائی حضرت یامین، تو حضرت بنیامین۔ یہ 2 بھائی حضرت یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے، اس کے علاوہ ان کے ٹوٹل یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے کو ہٹا کر 11 بھائی تھے، 10 بھائی سوتیلے تھے اور حضرت یوسف اور بنیامین سگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان سے کہا، ابا جان آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا خواب کے اندر، رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب میرے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے سوتیلے بھائیوں کو یہ قصہ بیان مت کرنا، یہ خواب مت سنانا، ورنہ وہ تمہاری بارے میں سازشیں کریں گے۔ لیکن ان کے بھائیوں کو کسی طریقے سے اس خواب کی بھنک پڑ گئی کہ حضرت یوسف کے ہمارے بھائی یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے، اور 11 ستاروں سے مراد ہم 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ہمارے اماں ابا ہیں، کہ جن کے بارے میں ہے کہ وہ سب مل کر یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر فطرتی طور پر ان کو حسد ہونے لگا، اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے قدرتی طور پر محبت بہت زیادہ تھی۔ آپس میں یہ بھائی جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے یہ ہمارے ابا کو بڑا محبوب ہے، حالانکہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، لیکن ہمارے ابا کو یوسف بہت اچھا لگتا ہے، کیا کریں؟ تو بھائیوں نے مل کر ایک بھائی کہنے لگا کہ ایسا کرو، اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو، یوسف کو مار دو گے تو جو حضرت یوسف کی محبت ہے وہ ہم سب کو مل جائے گی۔ دوسرا بھائی کہنے لگا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ہم حضرت یوسف کو ایک زمین گنجان زمین کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، باپ جب اپنے بیٹے یوسف کو دیکھے گا ہی نہیں تو محبت ہوگی بھی نہیں، اور وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یہ بڑا گناہ کرنے کے بعد ہم نیکوکار بن جائیں گے تو اور استغفار کر لیں گے۔ ایک تیسرا بھائی جو ان کے اندر یوسف سے جس کو قدرتی طور پر محبت تھی وہ کہنے لگا، بھائی لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، یوسف کو ایسا کرو کسی تاریک گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، وہاں سے قافلے والے جب آئیں گے کنویں کے اندر پانی لینے کے لیے ڈول ڈالیں گے تو یوسف کو اٹھا کر لے جائیں گے، تو حضرت یعقوب ہمارے جو والد ہیں یوسف سے ان کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سارے مل کر اپنے ابا جان کے پاس گئے، ابا جان سے کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم جب صبح سیر تفریح اور کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ تو ان کے ابا نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، کہ مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ تم اس کو لے کر جاؤ اور اس کی عمر چھوٹی ہے تو کہیں اس کو کوئی بھیڑیا اچک نہ لے اور تم کو پتہ ہی نہ لگے۔ تو یہ سارے بھائی کہنے لگے، ابا جان ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمارے سامنے بھیڑیا آئے اور ہمارے ہی بھائی کو کھا جائے تو ہم اس سے ہم تو بڑے گھاٹے کے اندر ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنے ابا جان کو راضی کیا اور لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلنے لگے تو رستے کے اندر حضرت یوسف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، تو یوسف علیہ السلام کو شک ہو گیا کہ یہ سب میرے قتل کے در پہ ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے سارے بھائیوں کو خوب اللہ کے واسطے دیے کہ تم میرے ساتھ اس قسم کا سلوک مت کرو، لیکن ان کے سارے بھائی کہنے لگے کہ وہ جو خواب کے اندر تم نے دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ان 11 ستاروں سے مدد مانگو، ہم سے کسی بھی قسم کی مدد نہ مانگو۔ ایک کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ جب وہ کنویں میں گرنے لگے تو حضرت جبرائیل نے ان کو پکڑ کر کنویں کی منڈیر پر بٹھا دیا، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد جب یہ لوگ رات کے اندر اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے
اور مصنوعی آنسو لے کر گئے اور ابا سے کہنے لگے ابا جان ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ایک بھیڑیا آ کے اس کو کھا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات تو مانیں گے نہیں، تو ہم بطور دلیل دیکھیں حضرت یوسف کی قمیص لے کر آئے ہیں اور یوسف کی قمیص دکھائی اور اس پر چھوٹا موٹا خون ہرن کا یا بعض روایت کے مطابق مور کے خون کے چھینکے اس پر لگا دیے اور لے کر اپنے ابا کو دکھائے۔ ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیص دیکھی تو قمیص دیکھ کر سوچنے لگے کہ بڑا عجیب قسم کا بھیڑیا ہے کہ اس نے یوسف کو کھا بھی لیا، یوسف کا خون بھی لگ گیا، لیکن کپڑے میں نہ کوئی سوراخ ہے نہ کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے فصبر جمیل، کہ میں تو اللہ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتا ہوں، مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب وہاں سے قافلے والے جب وہاں سے گزرے، کنویں کے اندر انہوں نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ حضرت یوسف تھے، اس کے اندر ایک خوبصورت سا بچہ ہے جس کی عمر کم و بیش مفسرین نے بتایا کہ اس وقت 7 سال کی تھی اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب معراج کے موقع پر میں نے یوسف کو دیکھا تو پوری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا تھا۔ جب ان کو کنویں کی منڈیٹ سے نکالا گیا تو اس کو دیکھ کر کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، کہ خوشخبری ہوئی تو بہت پیارا سا لڑکا ڈول کے اندر ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو شک ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مال تجارت سمجھ لیں۔ انہوں نے اس کو ایک سامان کے اندر چپکے سے ڈال دیا اور جا کر بازار کے اندر بیچ دیا۔ بازار کے اندر 20 درہم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ اور جو شخص جو خریدار تھا وقال الذی اشتراه من مصر، یہ خریدار عزیز مصر تھا، یعنی اس زمانے کے مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے بہت عقل مند آدمی گزرے ہیں، ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ ایک تو عزیز مصر کہ جس نے حضرت یوسف کو خریدتے ہی پہچان لیا تھا کہ اس کے چہرے کے اندر اور اس کی آنکھوں کے اندر عقل، حکمت، فراست اور دانش مندی ہے۔ اور دوسرا سب سے عقل مند شخص حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ابا سے کہا تھا ابا جان ان کو ہمارے پاس ملازم رکھ لیجئے کیونکہ یہ بہت امانت دار ہیں، مستقبل کی بات کو پھام گئی تھی۔ اور تیسرا عقل مند شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے مرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد مقرر کیا۔ بہرحال یہ حضرت عزیز مصر کے پاس چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو کہاں سے پہنچاتے عزیز مصر کے گھر کے اندر ڈال دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امری، کہ لوگ تو الگ الگ معاملات کرنا چاہ رہے تھے، ان کے بھائی ان کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ جب اپنے کام کرنے پر آتا ہے تو اپنی تدبیریں ایسے لوگوں کے اوپر غالب کر کے رہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کی اس حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وقتی طور پر انسان پر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، بابیلہ کرنے لگتا ہے۔ حضرت یوسف کو ہی دیکھیے کہ 7 سال کی عمر سے کس طرح تکلیف کے اندر رہے، لیکن آخرکار اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مزید نبوت کا اور دوسرے معاملات کا تذکرہ کیا جس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک علی کل شیء قدیر مجیب الدعوات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔